السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اور سامعین، انتہائی اندوہناک، المناک اور غمناک خبر ہمارے بہت مشفق اور محترم محبوب اکابر علماء اور صلحاء کے بڑے منظور نظر داعی دین لائق صد احترام عالی جناب فیاض احمد صاحب، جو شہر ناگپور کے ایک ممتاز ترین افراد میں سے ہیں اور داعیان امت میں سے ہیں اور میرے بڑے قریبی اور قلبی دوستوں میں سے ہیں، ہائے ہائے ایسی المناک خبر سنائی کہ ان کی خوش دامن صاحبہ، ان کی ساس صاحبہ اور حضرت مولانا عبداللہ میمن صاحب جو احمد آباد میں رہتے ہیں اور بہت فیاض طبیعت، بہت بہترین تاجر اور مشرع عالم دین ہیں، ان کی اہلیہ محترمہ انتقال کر گئی۔ جب یہ المناک خبر سنی تو واقعتاً مجھے یہ ذہن پر، دل و دماغ پر ایک ایسا اثر چھایا کہ ایک ایسے صالحیت اور صلاحیت سے بھرپور، تربیت اور فکر نبوت سے معمور ایک ایسی خاتون کہ جس کو دیکھ کر قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہوتی تھی، جس کے کارنامے، جس کے اندرونی سوز اور فکر اور اولاد اور قرب و جوار اور انسانیت کے تئیں اس کی گویا کہ آہذاریاں، دعائیں، فکر مندیاں اور جگہ جگہ جو ان کے نقوش تھے تعلیم و تربیت کے، ان کو دیکھ کر واقعتاً قرون اولیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ حضرت مولانا عبداللہ میمن صاحب کی اہلیہ کافی زمانے، تقریباً 2 سال کے قریب جو ہے وہ کینسر کے مہلک مرض میں مبتلا رہی۔ ایسی اللہ والی عورتوں کی، اللہ والے مردوں کی یقیناً اللہ کے یہاں آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش کیا بلکہ یہ آخری وقت میں یہ جو اس طرح کی بیماریوں کا تسلسل ہے، یہ تسلسل ان کے درجات کی بلندی اور تکوینی اعتبار سے اللہ نے ان کے لیے جو مقام طے کیا ہوا ہوتا ہے، اس مقام تک پہنچنے کی ایک راہ ہوتی ہے۔ یعنی وہ اپنے اعمال اور ریاضات اور مجاہدے کے ذریعے سے اس مقام تک نہیں پہنچ پائی، تو یہ آخری وقت کے جو حالات ہیں اور ان حالات پر جو خوش دلی کے ساتھ صبر ہے، یہ صبر ان کو جو ہے تکوینی اعتبار سے ایسے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ یہ حکمت ہوتی ہے ایسے اکابر، ایسے بزرگ اور ایسی نیک دل داعیہ خواتین جو اس وقت میں اس انداز کے امراض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں خدا ان کو جوار رحمت اور جنان رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ موصوفہ بڑے کمالات کی حامل تھی، اور ایک عظیم خاتون ہونے کے لیے جن صفات کی ضرورت ہے، چاہے وہ اعمال کی استقامت ہو، چاہے وہ شوہر کی اطاعت ہو، اور چاہے وہ تسبیحات اور معمولات اور قرآن پاک کی تلاوت کی پابندی ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ نسوانیت کا سب سے بڑا جوہر اور زیور جو ہے وہ حیا، چاہے اس کا مسئلہ ہو، اور اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نیک بندیوں میں جو اہل اللہ اور صلحاء اور امت کے داعیان دین کا جو فکر منتقل ہوتا ہے وہ ہو، ان تمام صفات کے اعتبار سے وہ ایسی کامل و مکمل خاتون تھی کہ جن کو واقعتاً ایک آئیڈیل، قابل تقلید اور پریکٹیکل ماڈل کی حیثیت سے ہماری خواتین کے لیے سماج میں ان کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ مجھے دیکھ کر کے یہ حیرت ہوئی کہ مجھے بتایا عالی جناب محترم میرے مشفق دوست فیاض صاحب نے، جو داعی دین ہیں، کہ حضرت مولانا ہماری ساس کے یہاں 8 لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ نبی کی ایک ادا میں تو یہ مماشات تھی کہ بیٹا پیدا ہوا، بچپن ہی میں اس کا انتقال ہو گیا، بچیاں ہی بچیاں تھیں، جیسے نبی کے یہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں زندہ رہیں، باقی اور کوئی بیٹا زندہ نہیں رہا، طیب، طاہر، قاسم تینوں چلے گئے۔ یہ اللہ کی ذات عالی کی تکوین ہے اور اس کی مرضی ہے، لیکن انہوں نے کس خوش دلی کے ساتھ ان بچیوں کی ایسی مثالیں تربیت کی، اللہ اکبر، سارا سماج ان پر فخر کرتا ہے۔ 6 بچیوں کی شادیاں ہوئیں، اور خود ہمارے دوست حضرت جناب فیاض صاحب کے گھر میں جو اہلیاں ہیں، اللہ اکبر، کمال اطاعت، کمال جو ہے دعوت ان کا مزاج ہے، اور ان بچیوں کے متعلق سب جگہ سے یہ رپورٹ ہے کہ جس جگہ پر اللہ نے ان کو شادی کر کے جن گھروں میں ان کو بھیجا، وہاں جو انہوں نے اپنے قرب و جوار میں دعوت کا، دین کا، تربیت کا ماحول بنایا، وہ لائق تقلید ہے۔ خدا کرے یہ اور ایسی اولادیں اور ایسے چمکتے ستارے اللہ سب کو نصیب فرمائے، جو جانے کے بعد
مرحوم اور مرحومہ کے لیے واقعتاً صدقہ جاریہ بن جائے۔ حدیث شریف میں ہے نا کہ موت پر تمام سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایسا اولاد یدعو لہو او ولد صالح یدعو لہ، یا ایسی نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے خیر کرتی رہے، یقیناً یہ بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ خدا ان بچیوں کے وجود کو کامل جو ہے یہ نفع اور کامل دین اور دعوت کے لیے قبول فرمائے، ان کی نسلوں میں علم و عرفان کو منتقل فرمائے، حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ واقعتاً ان کی دعا جو انہوں نے کی ہے میں نے سنی، اے اللہ ان بچیوں کا تو کفیل بن جا، جو ان کی کفالت کرتی تھی وہ تو ہم سے رخصت ہو گئی، اے اللہ تو اس کے لیے راحت اور عافیت کے فیصلے فرما دے۔ ان کے جو ایک ایک جملے ہیں وہ اس دیواجی زندگی کے خوشگواری سے نبھانے کی دعوت دیتے ہیں، اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے قلب کی کس گہرائی تک ان کی اہلیہ اور ان کے آپس کے جو مراسم تھے وہ واقعتاً ایسے تھے جو قابل تقلید تھے۔ میں حضرت مولانا کو دل کی گہرائیوں سے اس دکھ کی گھڑی میں ان کی برابر میں کھڑا ہوں۔ میرا ادارہ اور تمام اساتذہ اور تمام منتظمین اور تمام ہمارے اسٹاف کی طرف سے آپ کو جو ہے اس غم کی گھڑی میں ہم دل سے دعا کرتے ہیں، اللہ آپ کو صبر جمیل اور ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے، اور ان بچیوں کو اپنی ماں کے مشن کو لے کر، جس دعوتی مشن اور جس صالحیت اور صلاحیت کے مشن کو انہوں نے شروع کیا تھا، اور ان کے اثرات، ان کی خوشبوئیں، ان کی برکات جو ہے دور دور تک تھی، میں ان بچیوں سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمت اور حوصلے سے کام لے۔ بڑے جو جاتے ہیں ان کے بڑوں کے جانے میں ایک حکمت یہ بھی ہوتی ہے تاکہ بڑوں کے اس دعوتی اور اس دینی اور اس صلاحیت اور صالحیت کے کام کو چھوٹے جو ہے اپنے کندھوں پر لے لے، اور پھر وہ عزم و ہمت اور حوصلے کے ساتھ اس کام کو سماج کا حصہ بنا دے اور سماج کا حصہ بن جائیں، اور اس کے لیے اپنا اوڑھنا بچھونا اس کو بنا لے۔ اس لیے میری یہ تمام جو بہنیں ہیں میں ان سے جو ہے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور دل کی گہرائیوں سے ان کو ایک بات کی دعوت دیتا ہوں کہ آپ کی والدہ نے جو آپ کو قیمتی ہیرا بنایا ہے اس سماج کے لیے، آپ اسی ادا پر باقی رہیے۔ یہی آپ کی طرف سے سب سے عظیم محبت ہے اپنی ماں کے لیے، اور یہی عظیم تحفہ ہے آپ کی طرف سے اپنی ماں کے لیے، اور یہی عظیم دعا ہے آپ کی طرف سے اپنی ماں کے لیے۔ اس لیے کہ جب آپ دعوت دین اور اپنی اولاد کی صالح تربیت اور جس محلوں میں آپ رہتی ہے وہاں دین کا فریضہ انجام دیتی رہیں گی، انشاءاللہ اللہ کی رحمتیں، برکتیں، عنایتیں بارش کی طرح برستی رہیں گی۔ اور وہ تو ایسے مرض سے متاثر ہو کر کے گئی کہ جو خود روحانی شہادت ہے، اور حدیث شریف میں ایسے مرض سے متاثر مریض کے لیے اور میت کے لیے اللہ کے نبی نے بڑی عظیم بشارتیں سنائی ہیں، اور ان کے آخری جو لمحات ہے کہ انہوں نے ہوش داری کے ساتھ اپنی نگاہ آنکھ کھولی اور اپنے ہونٹوں کو پھڑپڑایا اور اللہ کی طرف بڑی خوش دلی کے ساتھ دیکھا، اور کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتی ہوئی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وہ بڑی عظیم ماں ہے، بڑی عظیم ماں ہے، اس امت کے لیے ایک گویا کے نمونہ ہے۔ خدا اس امت کی نسلوں کو ایسی عظیم داعیہ دین ماں سب کو نصیب فرمائے۔ میں اس شعر کے ساتھ جو ہے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تک گردش میں جس ساقی کے پیمانے رہے۔ یعنی وہاں طاعت کا پھول، محبت کا پھول، تلاوت کا پھول، تہجد کا پھول، اور جو ہے دعاؤں میں الہا و زاری اور گریہ و زاری کا پھول، یہ سارے پیمانے تھے ان کے یہاں، اس ساقی کے یہاں، لیکن آج وہ ہم سے رخصت ہو گئی۔ یہ انتہائی تکلیف کا مرحلہ ہے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تمام بیٹیوں کو، ہمارے جتنے داماد ہیں ان کو، اور جو بیٹیاں دو رہ گئی ہیں اللہ ان کے لیے بھی بہترین قدر کرنے والے داماد نصیب فرمائے، ان کے نصیبوں کو بلند فرمائے، اور حضرت مولانا عبداللہ صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور تمام گھر والوں عزیز و اقارب کو اس صبر جمیل پر اللہ اپنی شان ان کی مغفرت کے فیصلے فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔